خبر ہے کہ خواجہ غریب نواز کون سی عظیم ہستی اور کس ذات کا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے، پرتھوی راج دیکھ کر گھبرا گیا، یہ کون ہے، یہ کون فقیر ہے جن کے اندر اتنی روحانی طاقت ہے، جن کے اندر اتنی قوت ہے، یہ بہت بڑے اللہ والے فقیر ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اجمیر کی دھرتی سے بھگانے کے لیے کتنے کاموں کو انجام دیے کہ کسی طرح خواجہ غریب نواز اور ان کے رفقا کو اجمیر کی دھرتی سے ہٹا دیا جائے، ان کو اجمیر کی دھرتی سے نکال دیا جائے۔ جب کفار و مشرکین نے یہ طے کر لیا، پھر پرتھوی راج کو ایک مشورہ دیا کہ پانی پر پابندی لگا دیا جائے، جب ہم پانی پینے ہی نہیں دیں گے وہ پریشان ہو کر خواجہ غریب نواز اور ان کے رفقا اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کربلا کے میدان پر بھی پانی پر پابندی لگایا گیا تھا، لیکن وہاں کا معاملہ الگ تھا، یہاں کا معاملہ الگ ہے۔ کربلا میں صبر کا امتحان تھا، یہاں لیکن خود بت پرست لوگوں کو اپنی روحانی طاقت کو دکھا کر اسلام میں داخل کرنا مقصود ہے۔ کربلا میں امام حسین پر پانی پر پابندی کیا گیا تھا، وہ تو امام حسین تھے، وہ تو خواجہ غریب نواز امام حسین کی اولاد میں داخل ہے۔ خواجہ غریب نواز انا ساگر کے پانی کو ایک کاسے میں سما دیے، چرندوں پانی پی سکتا ہے، ان کے لوگ کپڑے دھو سکتے ہیں، ان کے لوگ کپڑے دھو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، ان کے قوم ان کے دھرم کے لوگ اگر وضو کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، ان کے دھرم کے لوگ نہائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے پانی پر پابندی لگا دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب وہ مرید انا ساگر پر پہنچا ہے، جب انا ساگر کے قریب پہنچا ہے، منظر کیا ہے کہ پہرے دار لگے ہوئے ہیں، پانی پر پابندی ہے۔ ان لوگوں نے صاف بنا کر دکھا کہ تم لوگوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ کہا کیوں آخر بات کیا ہے؟ تمہارے چرندوں ان پر پانی پر پابندی نہیں، تمہارے لوگ نہا رہے ہیں ان پر پانی پر پابندی نہیں، تمہارے لوگ کپڑے دھو رہے ہیں ان پر پابندی نہیں۔ کہا یہ اور بات ہے، وہ ہمارے مسلک ہمارے دھرم کے لوگ ہیں، تم لوگ الگ مسلک کے لوگ ہو، تم لوگ الگ دھرم کے لوگ ہو، تمہارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تم اگر وضو کرو گے تو ہمارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اگر ہمارے دھرم کے لوگ اگر پڑھنا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ باتیں سن کر مرید پہنچا ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور پانی پر پابندی لگا دیا گیا ہے، پانی پر پابندی ہے، پانی لینے سے پانی لینے نہیں دے رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو چلا لایا، اپنی مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک پیالہ ایک کاسا لے کر جاؤ اور اسے کہنا کہ تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ وہ مرید جاتا ہے، انا ساگر کے قریب پہنچتا ہے، انا ساگر کی سیڑھی پر بیٹھ کر ایک اپنے کاسے کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے اے پانی تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اتنا سننا تھا کہ پورے انا ساگر کا پانی ایک کاسے میں سما گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے صرف ایک کاسے میں انا ساگر ہی کا پانی نہیں، شہر اجمیر کی دھرتی پر جتنے کنویں تھے، جتنے نہریں تھے، جتنے ندیاں تھی، سارا کا سارا پانی اس کاسے میں سما گیا ہے۔ یہاں تک تعجب کی بات یہ ہے عورتوں کے دودھ کا پانی، عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جانور کا دودھ خشک ہو چکا ہے، سارا کا سارا پانی انا ساگر کا پانی شہر اجمیر کی دھرتی میں جتنے نہریں جتنے کنویں، سارا کا سارا پانی اس مرید کے کاسے میں سما چکا ہے۔ اللہ اکبر، سب لوگ پریشان ہو گئے، سارا زمین اپنا پانی کو جذب کر لیا۔ خواجہ غریب نواز کا یہ منظر دیکھ کر پرتھوی راج کانپ اٹھا ہے۔ پرتھوی راج کی دربار میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں اے پرتھوی راج، ہم اس اللہ والے فقیر کو پانی پر پابندی لگائے تھے تاکہ وہ فقیر اجمیر کی دھرتی کو چھوڑ کر چلا جائے، لیکن آج اس فقیر نے ایسا کمال کر دیا، اس فقیر نے اپنے مرید کے ذریعے سے کاسے میں پورے انا ساگر کا پانی
اپنے مرید کو حکم دیتا ہے کہ کاسا لے کر جا اور پانی لوٹا دیا جائے. پانی سے پورا انا ساغر لبریز ہو جاتا ہے. وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب جد اولیاء ہوتے ہیں جو بزرگ ہوا کرتے ہیں, ان کو لوگ پریشانی میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو دل کو ٹھوس پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں پانی نہیں تھا, کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترس رہے تھے. ننھے علی اصغر کا حکم سوکھا پڑ رہا تھا. کربلا میں امام حسین پر پانی پر پابندی تھا, کربلا میں پانی پر پابندی. اور یہاں پانی ہے کہ پورے انا ساگر کا پانی, اجمیر کی دھرتی کے کنویں کا پانی, عورتوں کا دودھ, جانوروں کا دودھ, سارا کا ساری ایک کاسے میں سما گیا ہے. اے مسلمانوں, کربلا پانی پر سوال کربلا کا ہے, جواب اجمیر میں مل رہا ہے. سوال کربلا پر ہے, جواب اجمیر میں دیا جا رہا ہے. غریب نواز نے انا ساگر کے پورے پانی کو ایک کاسے میں سما کر یوں بتا دیا کہ وہ امام حسین ہے, میں تو امام حسین کی اولاد میں سے ہوں. اگر امام حسین کربلا کی میدان میں چاہتے تو اپنے ایڑی کو رگڑ دیتے تو پورا چشمہ جاری ہو جاتا. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوئی تو قرآن کہتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, کہ اپنے پاؤں اپنے ایڑی کو ٹھوکر مارو تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت تھی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت تھی, موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. حضرت اسماعیل کو پانی کی ضرورت تھی, حضرت اسماعیل نے ایڑی مبارک کو رگڑا تو آب زمزم کا کنواں جاری ہوا. جب ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو پانی دیا گیا. اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہوگی, پانی دیا گیا. موسیٰ کے قوم کو پانی کی ضرورت تھی, پانی عطا کیا گیا. خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کا پورا پانی ایک کاسے میں سما کر بتا دیا کہ میں تو امام حسین کی اولاد میں سے ہوں. جب ایک امام حسین کی اولاد میں رہ کر ان کی ایک کرامت ہے کہ انا ساگر کا پورا پانی ایک کاسے میں سما دے تو امام حسین ہے. کربلا میں کے میدان میں اگر وہ چاہتے تو پورا کا پورا چشمہ جاری ہو جاتا. خواجہ غریب نواز نے یہی سبق دیا. کربلا میں صبر کا امتحان ہو رہا ہے, اور ادھر صبر کا نہیں, ادھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روحانی طاقت کو دکھا کر لوگوں کو بتانا مقصود یہ ہے اسلام میں تاکہ داخل ہو جائے. کربلا میں امام حسین صبر کے امتحان کی تلقین کر رہے ہیں, اپنے نانا کی امت کو کہہ رہے ہیں اگر زندگی جینا ہے تو حسین کے گھر جاؤ, فاطمہ کی آنگن میں جاؤ, حسین کے زندگی کا جینے کا سلیقہ دیکھو. اگر مرنے کا سلیقہ جاننا ہے تو کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں جاؤ. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے. جب بھی اللہ اکبر انہوں نے کتنے کفار و مشرکین کو کتنوں نے کوشش کی کہ خواجہ غریب نواز کو کسی طرح سے بھی اجمیر کی دھرتی سے نکال دیا جائے. خواجہ غریب نواز سے لوگ پریشان ہو گئے. شادی دیو جیسا انسان جو اتنے بڑے ظالم تھے وہ اتنے بڑے ظالم ہو کر وہ جا کے اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین التمش جو بادشاہ ہے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر ایک الزام لگا دیا گیا. ایک عورت نے سلطان شمس الدین التمش کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ میرا نکاح کرا دو ورنہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی, میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی. شمس الدین التمش جو بڑے بادشاہ ہیں جن کے انصاف پر قائم رہا کرتے ہیں, جن کے انصاف کا تذکرہ خدا کرتا ہے. شمس الدین التمش جیسے بادشاہ کے دربار میں وہ عورت آ کر کہتی ہے میرا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ تم آج فیصلہ کر دو. کہا کہ فیصلہ کیسا ہے؟ کہا تم فیصلہ نہیں کر سکتا. کہا کیا بات کرتی ہو؟ سلطان شمس الدین التمش کا دربار ہے, یہاں ظلم نہیں کیا جاتا, یہاں جو بھی آتا ہے ان کو انصاف مل ہی جاتا ہے. پتا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا انصاف کر دیکھا. کہا آ کر دوں گا. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے, آج جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ ہے, آج ان کو سزا دیتے. اب سلطان
پریشان کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا انسان جنہیں قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، جو قطب الاقطاب ہے، جو اتنے بڑے ولی ہے، ان کو سزا دی جائے، یہ میرے دربار سے مجھ کیسا فیصلہ لیا جائے گا؟ اللہ پر اس عورت نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، آج تیرے دربار سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا، آج تو دوسروں پر ظلم کرے گا۔ سلطان شمس الدین التمش پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، میں کیسے فیصلہ کروں قطب الدین بختیار کاکی پر؟ اللہ پر قطب الدین بختیار کاکی جو اپنے آپ کو ولی کہہ رہے ہیں، وہ عورت کہتی ہے یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ قطب الاقطاب ہونے کا ڈھنگ کر رہا ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آج جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ ہے، ان پر فیصلہ کر دے۔ سلطان شمس الدین التمش پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی اجمیر کی طرف اپنی نگاہیں کرم کرتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد میری مدد فرما، آج میں پریشان حال ہوں، میری مدد فرما۔ اس عورت نے میرے اوپر کیسا الزام لگا دیا، انہوں نے میرے اوپر تہمت لگا دی، آج میری مدد فرما۔ اللہ اکبر، جن کے سر پر خواجہ غریب نواز کا ہاتھ ہو وہ پریشان، وہ مصیبت میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو پکارتا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان شمس الدین التمش کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی بتا تو نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور، اس عورت نے میرے اوپر الزام لگا دیا، اس عورت نے میرے اوپر تہمت لگا دی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے، میں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے پیٹ پر ہاتھ، اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچہ بتا تو کس کا بچہ ہے؟ وہ بچہ بول پڑتا ہے میں قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ نہیں، میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں۔ اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے دامن کو پکڑا تھا تو پتا چلا جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کا دنیا بھی بیڑا پار ہو جاتا، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو مولا ہم تمام مسلمانوں کو اللہ والوں سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔